موساد کے سلیپر سیلز اور اس کے نیٹ ورکس. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ سید علی خامنائی کب اس آفس میں اس مقام پر اس شخص کے ساتھ موجود ہوں گے، یہ امریکہ کو پتہ چل رہا ہے. اگر سید حسن نصر اللہ کب کہاں موجود ہیں، یہ امریکہ کو پتہ چل رہا ہے. جب یحییٰ سنوار کہاں پر موجود ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے. جب اسماعیل ہنیہ کی پوزیشن پتہ چل رہی ہے، جب محسن فخری زادے کی پوزیشن پتہ چل رہی ہے، جب ابو مہدی المہندس اور شہید قاسم سلیمانی بغداد ایئرپورٹ کے باہر ان 12 لوگوں کے ساتھ اس مقام پر اس ٹائم پر موجود ہوں گے، یہ سب کچھ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ایز ویل سلیپر سیلز، ایک نیٹ ورک، ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک. نیکڈ آئی سے دیکھیں میپ کوآرڈینیٹ پتہ چلتا ہے سیٹلائٹ سے، بلڈنگ نظر آ جاتی ہے سیٹلائٹ سے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اندر کون سا بندہ کس کمرے میں کس مقام پہ کس بستر کے اوپر ایگزیکٹلی پریسیجنس کے ساتھ کہاں پر موجود ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں آن گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہیں. تو بہت سارے ایسے حملے جو ہو رہے ہیں جن کو ایران اون نہیں کر رہا. دیکھیں برٹش جو برطانیہ کی وزارت دفاع ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو سائپرس کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ اوریجنیٹ ایران سے نہیں ہوا، لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران نے کیا تاکہ برطانیہ اس میں. قائد اسٹامر نے کہا کہ ہم اپنے بیسز استعمال نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے کہا کہ برطانیہ کو ریزن دینا چاہیے. کس نے حملہ کیا، دیٹ از اے کوسچن. ایران نے کہا ہے کہ راس تنورہ پہ ہم نے حملہ نہیں کیا. وہ اون کر رہے ہیں کہ ہم نے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہم نے کیا، ڈرون ہم نے بھیجا، لیکن راس تنورہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. اگر ان کا مقصد یہ ہو، دیکھیں جس طریقے سے ابھی قطر میں جو ان کا ایل این جی یا تیل سے اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، اس کے اوپر حملے کو ایران اون نہیں کر رہا. ایران کہہ رہا ہے کہ ہماری اس پالیسی میں اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا آپ کے ملک میں اوریجنیٹ کر رہا ہے ہمارے خلاف اٹیک، کیونکہ ہماری تو سرحد نہیں ملتی، نہ اسرائیل کے ساتھ ملتی ہے نہ امریکہ کے ساتھ ملتی ہے، تو جس مقام سے اڑ کر ہمارے پر آ کر حملہ کر کے واپس اس مقام پر لینڈ کیا جا رہا ہے، تو وہ زمین کا ٹکڑا پریکٹیکلی پارٹ آف امریکہ تصور ہوگا، ہم اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. چاہے وہ بحرین میں 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہو، چاہے ایئر بیس ہو، العدید ہو، یا یو اے ای میں ہو. اب دیکھیں یو اے ای نے اپنا اسٹیٹمنٹ اپڈیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین کو، ہم اپنی سرزمین کو، ہم اپنی فضائی حدود کو ہم ایران کے خلاف حملوں پر استعمال نہیں ہونے دیں گے. دبئی واز دی انویسٹمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ کیپٹل آف مڈل ایسٹ، یعنی عیاشی کا، سیر و تفریح کا اور سرمایہ کاری کا کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا دبئی. یو اے ای کا نہیں لیکن ان کا، اس کا. وہاں پر لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو ایران نے اس جنگ میں ایک تھیوری یہ ہے کہ ایران نے تو یہ کرنا ہی کرنا تھا. ایک یہ ہے کہ امریکہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ ان تمام ممالک کو درمیان میں لپیٹ میں لے لے گا، اور بیک وقت ان سب کے اوپر، کیونکہ ان کی بیسز تو ترکی میں بھی ہیں، ان کی بیسز جارڈن، اسرائیل میں تو ہیں ہی ہیں بیٹھے ہوئے، شام، عراق، کویت، قطر، بحرین، یو اے ای، عمان، جبوتی، سعودی عرب، ہر جگہ پر تو وہ موجود ہیں. ان کو نہیں لگتا تھا کہ ایون انڈیا. ایک یہ تھیوری ہے کہ نہیں، امریکہ کو معلوم تھا، امریکہ نے یہ جان بوجھ کر کیا، امریکہ انٹرسیپٹ بھی کر سکتا تھا، جان بوجھ کر نہیں کیے تاکہ یہ حملے ہوں. یہاں پر آ کر جب آپ کسی پروجیکٹائل کو ہٹ کرتے ہیں اور وہ ہوا میں غائب تو نہیں ہو جاتا نا، اس کا ملبہ، اس کے شارپنرز، اس کا بارودی مواد کہیں زمین پہ گرتا ہے، پھٹتا ہے اور وہاں پر نقصان ہوتا ہے، اور ابنائے ہرمز دوسری طرف ایران ہے، اس طرف یو اے ای ہے، فاصلہ ہی کتنا ہے، اور اس پروجیکٹائل نے کہیں نہ کہیں آ کر گرنا ہے. تو جب یہ ہوگا تو یہ ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ، ایران کے خلاف ہمارے ساتھ اس جنگ میں کود پڑیں گے. دوسرا، وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے کہ ایران ہمارے اوپر حملہ آور ہے. تیسرا اس کا آبجیکٹو یہ کہ شارٹ ٹرم میں تو امریکہ ظاہر ہے کہ اس جنگ میں ان کا دفاعی ساز و سامان بھی کنزیوم ہو رہا ہے. $1 ارب پر ڈے کی کاسٹ، $1 بلین پر ڈے کی کاسٹ جو ہے وہ امریکہ کو پڑ رہی ہے.